بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، بنیادی طور پہ جو آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ایف بی آر کے اندر جو اس ٹائم سچویشن ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک ریٹیلرز کے لیے ایک رجسٹریشن اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور تیسرا ایف بی آر کے اوپر میں اس مہینے جو شارٹ فال آیا ہے، اور بہت بڑا شارٹ فال ہے، کوئی تقریباً 53 ارب روپے کا شارٹ اچھا، فال ہے منتھلی منتھلی ٹارگیٹ. ٹارگیٹ اچیو کرنے میں. تو اس کے اوپر بات کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب، لیکن اس سے پہلے آپ اجازت دیں مجھے، تو میں ایک سلوٹ مارنا چاہ رہا ہوں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ میں نہیں ماروں گا، لیکن یہ سلوٹ مجھے یقین ہے آپ بھی ماریں گے. جی سر. یہ میرا آج کا سلوٹ ناظرین یوم مئی ہے، تو پاکستان کے تمام لاچار بے کس مزدوروں کے نام ہیں جو بیچارے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، میرے مزدوری کر رہے ہیں. اس میں بیچارے سارے گلیاں سڑکیں صاف کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والی خواتین اور مزدوری کے مختلف طبقات جو پسے ہوئے ہیں یقینی طور پہ، بالکل ان ٹھیک. سب کو ہمارا سلوٹ ہے. اور ہماری ریاست سے اپیل ہے کہ صرف اس دن کو منائیں نہ، بلکہ ان کے لیے حقیقتاً کچھ کریں. بدقسمتی سے اس ملک میں یوم مئی کو اب یوم مزدور کو صرف منایا ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ شاید اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ ہمیں بہت دور تک نظر آتی ہے. دوسری ناظرین، ایک بڑی ہم آپ سے اچھی خبر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی کے حوالے سے. مہتاب حیدر صاحب کا جو زبردست شو ہے یہ، اور اس میں گیلانی صاحب آپ بھی میں بھی شامل ہیں. ساتھی ہوں اس میں ان کا، کہ یہ آئندہ سے آپ سوموار، بدھ اور جمعے والے دن 4 سے 5 بجے کے درمیان ایف ایم پاور 99 ریڈیو پہ بھی سن سکتے ہیں. تو اس پہ بھی یہ چلے گا. میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں جی کہ ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن، اس پہ سوموار، بدھ اور جمعہ مکالمہ ٹی وی کا یہ جو پروگرام، جو مختلف پروگرام آپ سنتے ہیں، وہ 4 سے 5 بجے کے دوران نشر کیے جائیں گے. اور یہ اسٹوڈیو بھی آبویسلی ہم ان کی ہیلپ سے استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے پسند کیا ہے ہمارے پروگرام کو. اچھی بات ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. بالکل جی، تھینک یو اور ویری آپ مچ. لوگ اچھا بھی ساتھیوں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کریں پلیز. اچھا، ایک میں آپ نے جو یوم مئی کے حوالے سے جی بات جی کی، ایک بات اگر مجھے کرنے کی اجازت دیں تو آپ نے مزدوروں کی بات کی تو مجھے قلم کے مزدور بھی یاد آ ہاں جی، گئے. وہ بھی ہیں، قلم کے بھی جو ہیں. قلم کے مزدور صافی ہیں، یہ ان کے جو سٹرگل ہے اس کو بھی سلام پیش کرنے کا ایک وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت زبردست لوگ رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو علم بلند رکھا ہے، اور ان کو بھی ہم جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اچھا، اپنے موضوع کی طرف آ جائیں. جناب. دیکھیں گیلانی صاحب، بنیادی طور پر ایف بی آر کا شارٹ فال ہے، اور شارٹ فال چھوٹا موٹا نہیں ہے. 53 53 والا ارب روپے کا شارٹ فال ہے. منتھلی شارٹ فال ہوتا ہے یہ. یہ منتھلی ہوتا ہے جی. 12 مہینوں کا جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہ ہے 9415 ارب روپے اور کا. اس کو وہ مہینوں میں ڈیوائڈ مہینوں کر میں رہے ہیں. ڈیوائڈ کرتے ہیں. اوکے. تو اس مہینے کا جو ٹارگٹ تھا اپریل کا، وہ تھا 707 ارب روپے. اچھا. اس میں جو شارٹ فال ہے ابھی تک وہ تقریباً کوئی 53 ارب روپے کا شارٹ اور فال ہے. اپریل تو گزر گیا، یہ اپریل گزر گیا نا، تو اسی کے بعد پروویژنل نمبر آتا ہے نا. تو یہ کسر کیسے پوری کریں گے ہم؟ یہ شارٹ فال ہوگا جی. یہ پورے سال کا اگر 9000 ارب روپیہ ایف بی آر اچیو کر لے تو میں اس کو نہیں، اگر خوشائن نہیں سمجھوں گا. کرتی تو آپ مجھے تو ڈرا رہے ہیں، تو نہیں کرتی تو اس کو پھر لاس کو پورا کرنے کے لیے پھر بجلی گیس مہنگی ہوگی. بجلی گیس کا بات خدا نہ نہیں ہے. خواستہ. بلکہ ابھی ظاہر ہے سال گزر ریاست گیا اور ہے، حکومتی اداروں نے تو یہی سال ظلم گزر کرنا ہے نا. گیا ہے، 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، اور میں بڑی مالی آسانی سال. سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں مالی سال کے مئی اور جون کا. میں بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو 9415 روپے کا ٹارگٹ ہے یہ اچیو نہیں ہوگا. اس سے پہلے مہینوں میں بھی بائی دا وے یہ شارٹ فال آتا رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ شارٹ فال نہیں آتا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن بڑی زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے. تو مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ایف بی آر کا ریونیو ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا. چونکہ آپ نے اگر ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں تو اسی چیز کی قیمت اگر 150 روپیہ ہو جائے گی تو ٹیکس تو خود بخود بڑھ جائے گا اس کے اوپر. تو انفلیشن کی وجہ سے ہمارا ٹیکس ٹارگٹ اچیو ہوتا رہا ہے. لیکن یہ شارٹ لیکن فال کے لیے اس سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں، اس سے پہلے یہ ہے سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایف بی آر نے متعدد لوگوں کو کھڑے لائن لگا دیا، جی جی، اور ان کے خلاف وہ تو بھی ایکشن چند دن لیا. پہلے کی بات ہے. چند دن پہلے کی بات ہے نا. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈی مورلائزڈ
سارا معاملہ ہے. لیکن میں سمجھتا شارٹ فال کا تعلق نہیں ہے اس سے. نہیں, شارٹ فال کا تعلق اس سے ہے. کیسے؟ اس سے تعلق اس وجہ سے, اگر آپ کو میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو کل ہی دو گروپس ہیں ایف بی آر کے اندر سروسز کے حوالے سے. ایک آئی آر ایس کا ہے جس کو ان لینڈ ریونیو سروس کہتے ہیں, جس میں انکم ٹیکس کے لوگ ہیں بیسیکلی, اور اس میں 3 ٹیکسز وہ ڈیل کرتے ہیں. انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے, پراپرٹی اور نہیں سیلز ٹیکس ہے, اور اس کے علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. یہ 3 ٹیکسز ہیں. جو چوتھا ٹیکس ہے وہ کسٹمز کا ہے. کسٹمز کا علیحدہ گروپ ہے. تو بوتھ آئی آر ایس اور کسٹمز کے لوگوں نے چیئرمین ایف بی آر سے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے خلاف ایک میڈیا کمپین چل رہی ہے کہ ہم نے صرف کرپٹ افسروں کے خلاف بات کی ہے, تو ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے ابھی تک یہ کہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ یہ بات الٹیمیٹلی اس پہ لٹیگیشن ہوگی. یہ معاملہ اس طرح سے یہاں پہ رکے گا نہیں. کس چیز پہ لٹیگیشن ہوگی؟ اس پہ لٹیگیشن ہوگی کہ آپ نے جو گراؤنڈز بنائی ہیں یہ ٹرانسفرز کی اور لوگوں کو کھڑے لائن لگانے کی. بیسیکلی 4 آپ نے کیٹیگریز میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے. تو اس میں بہت سے آفیسرز ایسے ہیں جن کی انٹیگریٹی کے بارے میں تو سوالات ہیں, لیکن کچھ کے بارے میں سوالات نہیں بھی, ان کو بھی رگڑ دیا ہے درمیان میں. مہتاب صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت ایک ریزنٹمنٹ ہے ود ان دی ایف بی آر سینئر آفیسرس میں, اور جو گراؤنڈس بنا کے ریسنٹ جو میجر ریشفل کی گئی ہے اس کی وجہ سے کنسرنز ہیں آفیشلس کے, اور ان گراؤنڈس کو ہو سکتا ہے وہ چیلنج کریں کورٹ. بالکل چیلنج ہوں گے. اصل میں آپ کو بتاؤں, ایک ایف بی آر کے اندر ایک گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ ہے ویسے ہی. اچھا, آپ اس میں ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں. وہ ہے فینٹاسٹک کے نام سے, فینٹاسٹک گروپ. اس کے 4 بڑے لوگ ہیں. وہ جو 4 ہیں ان کی کیٹیگری اے ہے, اور باقی سب کی یا بی ہے یا سی ہے یا ڈی ہے. تو یہ جو وہ گروپ اب فینٹاسٹک ہے, فینٹاسٹک 4. اب تو رہا نہیں نا. نہیں ابھی ہے, ابھی نہیں. جو آپ نے کیٹیگرائز کر دیا, میں نے کہا فینٹاسٹک تو نہیں رہے نا. نہیں ہے نا, ابھی یہ ریئل میں یہ گروپ ہے. وہ تو ہے. اچھا, میں آپ کو اس کے بارے میں آگے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں نا. اس سے آگے بات یہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ باقی سب کو بی, سی اور ڈی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. اچھا, اس سے آگے بھی بات ہے. وہ آگے بات یہ ہے بھائی جان کہ آگے سلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں 21 سے 22 گریڈ میں جانا ہے. یہ تو آپ نے اس دن بات کی تھی نا. مجھے لگ رہا ہے کبھی کبھی آپ تھوڑا سا ٹارگٹ کر دیتے ہیں شاید کچھ آفیشلس کو. نہیں, میں کیسے ٹارگٹ نہ کروں؟ نہیں, وہ آپ شاید کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اب جو پوری سلیکشن ہے آپ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. میں ہے ہی مشکوک بنا نہیں رہا. اچھا, یہ ہے ہی مشکوک. وہ کیسے بھائی؟ وہ ایسی مشکوک ہے کہ جو سلیکشن ہونی ہے وہ کیسے مشکوک ہوگی؟ سنیں نا کیسے, میں بتاتا ہوں. آپ نے ایسے اقدامات کیے کہ جو آپ کے سینئرز یا جو آپ کے بیچ میٹس یا جو آپ کے ہم پلہ ہیں ان سب کو راستے سے ہٹا دیا ہے. کیسے؟ ان سب کو بی, سی یا ڈی دے دی ہے, ایلیگیشن لگا کے بی, سی یا ڈی دے دی ہے. اچھا, اس میں جو فرسٹریشن ہے وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ میں کوئی چوروں اور ڈاکوؤں کا میتھی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کو بھی استعمال کیا گیا, اور پرائم نہیں اسپن ہوتی ہے نا اس ملک کے اندر سر, مقاصد کے لیے پھر بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں جاتے جاتے, ایک تو فینٹاسٹک گروپ کے علاوہ کون سے گروپ کے نام کے تھوڑے سے مزیدار لگ رہے ہیں آپ کو بتا دیں, بتائیں. وہ فینٹاسٹک 4 یہ جانا جاتا ہے. ایف بی آر میں اگر آفیسرز سے پوچھے نا کہ یہ فینٹاسٹک گروپ میں کون کون شامل ہیں, 4 لوگوں کے نام. فینٹیسی گروپ بھی ہے؟ فینٹیسی کوئی نہیں سر, ہے نہیں تو میں کیسے کریٹ کروں خود سے. دوسرا جاتے جاتے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو 5 لاکھ سمیں ہیں, آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا. جی بالکل. یہ ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں وہ لوگ جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن فائلر نہیں ہیں. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں, بریفلی بتا دیتا ہوں. اصل میں ہوا یہ ہے سر کہ یہ ایف بی آر نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 2 ملین لوگ, ایسے لوگ جن کی ٹرانزیکشنز ہیں بینکس کی لیکن وہ ٹیکس سسٹم کے اندر نہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس سسٹم سے باہر رہے. ان کو نوٹسز بھجوائے گئے. نوٹسز 2 ملین صاحب کو بھجوائے گئے. ان میں سے اکثریت نے پہلے نوٹس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا, دوسرے نوٹس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. لیکن 2 ملین کو ایک دفعہ ہی سب کی سمیں بند نہیں ہوئی. ایف بی آر کی ایک سیکشن ہے 114B,
اس 114(b) کے تحت FBI کو یہ پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ موبائل فون ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیلیٹی سروسز بھی ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں جب ٹیلی کام کمپنیز اور PTA کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا جی 2 ملین تو بہت زیادہ تعداد ہے, آپ اس کو کم کریں. تو کم کرتے کرتے 5 لاکھ کچھ ہزار پہ یہ بات الٹیمیٹلی آ کے رکی ہے. تو کل FBI نے ایک انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کیا ہے جس کے تحت ان سب لوگوں کی سمیں ودن 15 days PTA کو اور موبائل کمپنیز کو کہا گیا ہے کہ بلاک کر دیں. ذرا اس میں کلیئرٹی دے دیں جاتے جاتے. جی یہ اس طرح سے لوگ نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں شاید کہ مزدور غریب لوگ بیچارے تہی باندھا اور وہ جن کی آواز چونکہ پہلے نہیں سنی جاتی تو ان کی سمیں بھی باندھا, وہ نہیں ہے. یہ FBI کے ریکارڈ کے مطابق یا انٹیلیجنس کے مطابق صاحب حیثیت لوگ ہیں FBI کے پاس جو ٹیکس کے نیٹ میں آ سکتے ہیں لیکن آ نہیں رہے. نہیں, اس میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس کرائٹیریا میں کہ جن کی مہینوں میں یا سال میں کئی لاکھ روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں, بجلی کے بلز ان کے کئی ہزار اور لاکھ روپے میں ہیں, انٹرنیشنل ٹریول وہ کرتے رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں. چونکہ FBI کے پاس وہ سارا ڈیٹا بھی موجود ہے, گاڑیاں خریدی ہیں, زمینیں خریدی ہیں, مہنگے مہنگے کام آپ کریں لیکن آپ کہیں کہ یار کلب کے ممبرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں شاید. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو ضرور ٹیکس کے نیٹ میں لانا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب ہوگی. اور ایک اور بات, اتنے چیلنجز کے بعد بھی اگر FBI کے اندر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو آفیسرز کی شاباش بنتی ہے. ایک بات اور بھی ہے, اس میں اگر کسی کا نام غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ سامنے آئے بتائے, کر لے گا تو وہ تو FBI کے پاس جائے گا نا, بتائے گا. نہیں ہمیں بھی بتائے نا, آپ کو بھی بتا دے گا. ٹھیک, آپ کو بھی اگر وہ دہندہ ہے نہ دہندہ نہیں ہے, بالکل فائلر ہے, تو وہ آ کے کہے گا ہاں بھائی میں فائلر ہوں, مجھے غلط. بالکل, لیکن میں آپ کو بتاؤں اور مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں نا, چونکہ 2 نوٹسز ان کے پاس گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو اس پہ ان کا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پروپوزل یہ ہے لیکن FBI کے پاس وہ پاورز نہیں ہے. اچھا جی, کہ ایسے لوگ جو اگر فرض کیا کروڑوں یا اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے تو ان کا CINAC یا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے. وہ یہ تو دیکھیں بہت یہ ویسے ہی, لیکن یہ پاورز نہیں ہیں ابھی پاورز نہیں ہے, لیکن یہ ڈائلیما ہوگا اگر اس ملک میں ایسے ہو رہا ہے اور FBI اگر کسی پاور کا انتظار کر رہی ہے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز, اس سے بڑا ڈائلیما تو نہیں کوئی ہوگا. اگر آپ کروڑوں اربوں کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اور ریاست چپ کر کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ریاست کی ناکامی ہے. فی اجازت لیں ابھی آج تو میرا خیال میں FBI کو آپ نے اچھا خاصا کھنگالا ہے اور ان کے گروپس تک پہنچ گئے ہیں آپ, تو امید ہے کہ لیکن یہ جو فینٹاسٹک گروپ ہے, اعلیٰ طبقات ہیں, وہ بھی دیکھیں گے فینٹاسٹک گروپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیا نہیں ہونا چاہیے. 15 یا 16 مئی تک جو سلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہے وہ 22 میں جانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو چیئرمین FBI ہے وہ بھی اپنی پروموشن چاہتے ہیں 21 سے 22. کون نہیں چاہتا اپنی, سن لینا, 6 فروری کو ریٹائر ہو رہے ہیں, 6 فروری 2025 کو. جاتے جاتے 6 مہینے میں ان کو گریڈ 22 بھی انجوائے کر لیں گے. کیا وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کیوں بیوروکریٹس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کا ڈیزرو کرتے ہیں, جو ان کو پروموشن اور سلیکشن بورڈ نے دینی ہے, آپ نے تو دینی نہیں. سر اپنے راستے سے سب کو ہٹا کے جا رہے ہیں نا, یہ ایلیگیشن ہے نا. پروموشن آپ کا حق ہے چیئرمین FBI صاحب, لیکن آپ باقیوں کا کلا کما نہ کریں ساتھ آپ سے. اور جو بڑے لوگ ہیں 4 فینٹاسٹک 4 ہیں ان کے علاوہ بھی نظر کرم کر لیں. جو شیلے شہباز صاحب اس پہ ذرا دیکھیں, اور اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ نائب وزیر اعظم. اچھا مجھے آپ کہتے ہیں آپ پروگرام لمبا کرتے ہیں لیکن یہ بات کرنی پڑی. آپ واقعی فیض احمد چدر صاحب بھی ایک ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا ذکر کیا. میں نہیں, بڑے وہ بہت امپورٹنٹ بننے ہیں بھائی, ہوں گے نا اس نظام کے بڑے, ان کا نام فیض ہے, امپورٹنٹ کیوں نہیں ہوں گے وہ. یس, تو ان کو بھی کھڑے لائن لگا دی ہے. کوئی نہیں, ایسی کر لیں گے کسر پوری ہونا دی, کوئی گل نہیں. اچھا نہیں, ان کا نام تھا FBI کی جو دوڑ ہے نا چیئرمین کی, اس میں ان کا نام ہے, تو آ جائے گا ان کا نمبر. اگر تو میرا کوئی مسئلہ نہیں, میری طرف سے آئی یا نہ آئے, لیکن وہ بڑے گھر کی طرف سے نام ہے. کوئی بات نہیں, اللہ نظر کرم کرے گا تو انشاءاللہ وہ کر لیں گے مینیج. چلیں اسی کے ساتھ مینیج کیوں نہیں کر لیں گے بھائی. بائی دا وے میں آخری پھر آپ میں نے راج رکھ دیا, میں کل بھی بات کرنا چاہ رہا تھا, یہ کیوں نہ مینیج کریں گے. وہ شہباز تیری پرواز پہ ہم اسی لیے تو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز کو لگا دیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک جنرل تھے, اس سے پہلے بھی ایک جنرل رہے ہیں, کئی جنرل PPSC میں سرو کر چکے ہوئے ہیں. تو اکاموڈیٹ تو شہباز صاحب بھی کرتے ہیں نا, تو ان کے بندے بھی وہ اکاموڈیٹ کریں. لیکن سنا ہے کہ ان کی ادھر ادھر کرنے سے پہلے فون کر کے پوچھا ہے
اچھا، اجازت لی ہے اس کے بعد وہ تو اجازت ظاہر ہے. چیزوں کو مینیج اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی دیں. کامنٹ سے. اور جاتے جاتے آپ کو پھر یاد کرا رہے ہیں کہ سوموار، بدھ اور جمعہ 4 سے 5 بجے مکالمہ ٹی وی کے اس پروگرام کو آپ ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ بھی سن سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.